یہ سوال ہے کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آپ کہہ کے مخاطب کہتے ہیں، یا صحابہ یا اولیاء، کسی بھی بزرگ شخصیت کو جب ہم کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا، آپ آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں. لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو اکثر ہم دعاؤں میں اللہ نے فرمایا یا اللہ تو عطا کر، تو کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یا پھر یہاں بنگلور میں دیکھا جاتا ہے، میں نے نارتھ انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ فرق کیا جاتا ہے. اگر کوئی دعا میں یہ کریں یا اللہ آپ ہمیں عطا کیجئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، اور کوئی یہ دعا کرے یا اللہ تو مجھے عطا کر تو کہتے ہیں ہاں یہ سنی ہے. تو کیا اللہ کو تو کہنا یہ صحیح ہے؟ اور کیا ہم اللہ کو آپ کہہ کر کے مخاطب کریں یا اللہ آپ ہمیں عطا کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ اردو زبان کی ایک فقید المثال پہچان ہے. جی. عربی میں تو اس کا اہتمام بالکل نہیں ہے. اچھا. عربی میں کاف ضمیر خطاب نبی کے لیے بھی ہے، خدا کے لیے بھی جی. ہے نا. لیکن اردو زبان نے اس میں امتیاز اس لیے رکھا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، جی، تنہا ہے. اور تنہائی کو عربی زبان نے الگ الگ سٹیجز پہ الگ الگ نام دیا ہے. جی. کبھی کہا اسی تنہائی کا ذکر کیا، وہ تبتل الیہ تبتیلا، وہ مقام تبتیل ہے. جی. وہی عزلت اور بڑھتی ہے تنہائی تو تبتیل سے بڑھ کر کے وہ مقام تفرید کو پہنچتا ہے. جی. کہتا نا یہ مقام تفرید پہ فائز ہے. جی. جی. اور جو سب سے اوپر ہے وہ توحید ہے. جی. تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے. ذرہ برابر بھی شرک کی گنجائش اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. بالکل بالکل حق فرمائے. اردو زبان میں تفرید و توحید کے لیے تو اور تیرے کا استعمال ہوتا ہے. جی. جی. اور جمع کے لیے آپ کا استعمال ہوتا ہے. اور ادبن بھی یہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اب جیسے میں اگر آپ سے محبت سے بات کروں ادبن تو میں کہوں گا آپ، حالانکہ آپ اکیلے ہیں. جی. 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 لیکن میں ادبن کہوں گا آپ. تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادبن بھی کہا جاتا ہے اور تفریدن بھی کہا جاتا ہے. کسی ایک کو بھی آپ کہا جاتا ہے، جمع کی صیغے میں. جی. ہاں، کسی ایک کو بھی آپ کہا جاتا ہے، ادب کے لیے بھی آپ کہا جاتا ہے، اور جمع کے لیے بھی آپ کہا جاتا ہے. جی. جی. تو جو ہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں جمع کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم بلا شبہ اگر ہم اللہ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں بئی معنی کہ اس میں ادب ہے، تو ہم ادب کا خیال تو کر رہے ہیں، مگر اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس میں جمعیت کی بو بھی آ رہی ہے. بالکل. تو اللہ کی ذات ایسی وحدہ لا شریک ہے، ایسی وحدہ لا شریک ہے کہ اس میں جمعیت کی بو باز بھی نہیں ہے. بالکل گنجائش، بلکہ دو اللہ بھی نہیں ہے. بالکل حق ہے نا. انبیاء کی ذات تو ہے 1,24,000 کم و بیش، بالکل. اللہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تو اس کا ایک ہونا اتنا یقینی، اتنا بدیہی ہے کہ اس کے لیے اردو میں وہی صیغہ استعمال کرو جو سوائے ایک کے اور کسی پہ دلالت نہ کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں، بہت ہی عمدہ فرمایا آپ نے. اگر کوئی آپ ادبن کہہ دے تنہائی میں ہو، اگر ادبن آپ کہتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر. نیت میں ادب ہے، چلے گا. ناجائز بالکل نہیں ہے. تو اس کو یہ وہابی ہے، یہ سنی، ایسا نہیں، وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بدعقیدوں کو یہ بات سمجھ میں آئی آج تک نہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ادب ہے، ادب سے کہو. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ادب کے لفظ میں کہیں نہ کہیں جمعیت کی بو بھی آ رہی ہے. بالکل بالکل. جب کوئی غیر مذہب سنے گا تو وہ سمجھ سکتا ہے. ہاں، تو اس لیے ایک پہچان ان کی بن گئی ہے آپ کہنا. اس لیے جب کوئی آپ کہتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں. ضروری نہیں، یہ ضروری بالکل نہیں ہے. نہ اس میں نہ یہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، کچھ نہیں. جی. سبحان اللہ. بہت ہی تسلی بخش جواب آپ نے عطا فرمایا.